شہید ظلم تمہاری صفات کیا کہنا شہید ظلم تمہاری صفات کیا کہنا قضا میں بھر دیا رنگ حیات کیا کہنا کہنا قضا میں بھر دیا رنگ حیات کیا کہنا شہید ظلم تمہاری صفات کیا کہنا بشائے قلب و بلا صبر رضا کے حامل بشائے قلب و بلا صبر رضا کے حامل منا جو در کا گدا ان کے ہو گیا کامل بنا جو در کا گدا ان کے ہو گیا کامل میرا تنون حق سے برتری حاصل نہ آئے گی کبھی اسلام پر کوئی مشکل وہ ختم کر گئے سب مشکلات کیا کہنا وہ ختم کر گئے سب مشکلات کیا شہید ظلم تمہاری صفات کیا تمہارے گھر کی شجاعت اور ثقافت ہے تمہارے گھر کی شجاعت اور سخاوت ہے کہ تم میں صبر ہے تقوی اور قناعت ہے کہ تم میں صبر ہے تقوی اور قناعت ہے ایک مالا بڑی عنایت ہے تمہارا ذکر شہادت بھی ایک عبادت ہے تمہارے ذکر شہادت کی بات کیا کہنا تمہارے ذکر شہادت کی بات کیا کہنا شہید ظلم تمہاری صفات کیا کہنا عجب کیا ہے شاہ مشرقین نے سجدہ عجب کیا ہے شاہ مشرقین نے سجدہ نبی کے نور نظر نور عین نے سجدہ نبی کے نور نظر
نے سجدہ علی کے لفظ جگر دل کے چین نے سجدہ کچھ ادا سے کیا ہے حسین نے سجدہ جھکا دی صدقے میں کل کائنات کیا کہنا جھکا دی صدقے میں کل کائنات کیا کہنا شہید ظلم تمہاری صفات کیا کہنا حسین وہ تمہیں حیدر کے لال دی آنکھیں ہنسی وہ تمہیں حیدر سے لال دی آنکھیں نظر جو بد نظر آئی نکال دی آنکھیں نظر جو بد نظر آئی نکال دی آنکھیں خدا نے وہ تمہیں صاحب کمال دی آنکھیں حسین موت کی آنکھوں میں ڈال دی آنکھیں تمہیں سے موت نے کھائی ہے مات کیا تمہیں سے موت نے کھائی ہے مات کیا کہنا شہید ظلم تمہاری صفات کیا جنہیں کا قیامت تک یوں ہی بجتا رہے گا نام کا خنجر گلا کٹوا کے یہ بتلا دیا شہ نے خنجر گلا کٹوا کے یہ بتلا دیا شہ نے خالق پہ یوں ہوتے ہیں تسلیم ہو رضا والے فدا خالق پہ یوں ہوتے ہیں تسلیم ہو رضا والے پہ کر مظہر شان الہی نبی کے واسطے پیدا کیا خالق نے عالم کو نبی کے واسطے پیدا والے یہی ہے انتہا والے یہی ہے ابتدا والے یہی ہے انتہا والے پہ کر مظہر شان الہی کربلا والے سے والے رہے تاریخ میں کیوں شمع وحدت کے پروانے ہر کہیں ظلمت میں رہتے ہیں حقیقت آشنا والے کہیں ظلمت میں رہتے ہیں حقیقت آشنا والے پہ کر مظہر شان الہی کربلا والے صداقت پھر صداقت ہے بناوٹ پھر بناوٹ ہے فتح فاتح مر کر بھی رہے حق میں فنا والے جو مردانے خدا کا بھلا ڈرتے ہیں مرنے سے ہر ہزاروں کے مقابل میں 72 تھے خدا والے ہزاروں کے مقابل میں 72 تھے
کربلا والے امام دو سرا مجبور بے کس ہو نہیں سکتے امام دو سرا مجبور بے کس ہو نہیں سکتے خدا کے حکم سے مجبور ہوتے ہیں خدا والے خدا کے حکم سے مجبور ہوتے ہیں خدا والے اگر چاہتے بدل لیتے نظام ایک دم عالم کا اگر چاہتے بدل دیتے نظام ایک دم عالم کا مگر راضی رضا پر تھے وہ تسلیم و رضا والے مگر راضی رضا پر تھے وہ تسلیم و رضا والے جب ہوگا چاند سامنے رحمت قیامت میں جب ہوگا چاند سر پر دامنے رحمت قیامت میں کہیں گے انبیاء یہ ہیں محمد مصطفیٰ والے کہیں گے انبیاء یہ ہیں محمد مصطفیٰ والے چھپے کر مظہر شان الہی یہ میرے چھوٹا بھائی مرحوم انیس کا لڑکا ہے ہمارا ہر سال اس کا ان کے بیٹے ہیں آباد احمد نام کا ماشاء اللہ بچے کلاکار بھی یہ مجھ سے چھوٹے بھائی نہال احمد ان کے لڑکے منال احمد یہ ماشاء اللہ دونوں ماشاء اللہ بچہ آتے ہیں تو اب یہ حاضر ہو رہی ہے یہاں پر منال کے ماشاء اللہ پہلی بار سولو آئیں گے سلسلہ چلا رہا ہمارے بزرگوں سے
در دست حقا کے بنا لا شبیر سے منہ پھیر لیا خوفیو عظمت شبیر سے منہ پھیر لیا تم نے قرآن کی تفسیر سے منہ پھیر تم نے قرآن کی تفسیر سے منہ پھیر لیا سرور دین کی توقیر سے منہ پھیر لیا سرور توقیر سے منہ پھیر لیا شاہ دولا صاحب خلد کی جاگیر سے منہ پھیر لیا صاحب خلد کی جاگیر سے منہ پھیر کیا شقی قلب تھے اکبر کے بھی مالی برچھی کیا شقی قلب تھے اکبر کے بھی مالی برچھی شاہ تصویر سے منہ پھیر لیا شاہ دولا کی تصویر سے منہ پھیر لیا خوفیو عظمت جس کو قرآن سراج منیر فرمایا جس کو قرآن میں سراج منیر فرمایا ہائے اس ماہ کی سے منہ پھیر لیا ہائے اس ماہ کی تدبیر سے منہ پھیر لیکن بات کو کچھ شرم نہ آئی لیکن شرم نے شمر کی شمشیر سے منہ پھیر لیا شرم نے شمر کی شمشیر سے منہ پھیر لیا خوفیو کہہ کے لا تقنطو آمال سیاہ دھو ڈالے کہہ کے لا تقنطو آمال سیاہ دھو ڈالے وار تقدیر کے
تحریر سے منہ پھیر لیا، یہ تھی ناکامی، یہ تھی ناکامی، یہ قسمت کے سیاہ باتوں نے عظمت صاحب تطہیر سے منہ پھیر لیا، عظمت صاحب تدبیر سے منہ پھیر لیا، خوفیو عظمت ترشنا لبچ کو شاہ لے چلے لشکر کی طرف، ماں نے اس لاڈلے دلگیر سے منہ پھیر لیا، ترشنگی تیر نے اصغر کی بھجائی ایسی، آپ کیا ماں کے بھی پھر سے منہ پھیر لیا، آپ کیا ماں کے بھی پھر شیر سے منہ پھیر لیا، چاند نے تیرے کرم تیرے بھروسے پہ کری کرم، تیرے بھروسے پہ کری، اب تو ہر کوشش و تدبیر سے منہ پھیر لیا، اب تو ہر کوشش و تدبیر سے منہ پھیر لیا، خوفیو عظمت جی جی حضرات، بھائی کو پیشخانی کرنی تھی، بڑے بھائی کو، اور کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شہزادی نے یہاں کی عبادت لکھ رکھی تھی، اجازت ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے قصو کشام ہوئی دیار شام میں، جب بے قصو کشام ہوئی، رات پیٹنے رونے میں سب تمام ہوئی، جو صبح کمر بستہ فوج شام ہوئی، ہوا یزید برآمد یہ دھوم دام، فلک چلی یزید کی مجلس میں بیردا، چلی یزید کی مجلس میں بیردا،
لکھا ہے آہ وہ بارہ سیر بے اپنا خم کیے سجاد نائبے شاہ مدینہ رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تا سکے رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تا سکے لکھا ہے پہلے جو آیا تھا روبرو وہ شمر تھا شہدی کو کیا تجھے اس نے دکھا کے سر شہ بے کس کا بولائے امیر شام سے کہنے لگا بسا میں پنج تن کو جہاں سے مٹا کے آیا یہ تحفے تیرے لیے کربلا سے لا یہ تحفے تیرے لیے کربلا سے لایا میں ذبح کرتا تھا جب شے کو روتی تھی لپٹتی تھی میرے خنجر سے روئے شیر گلا حسین کا افتاد ضرب میں کاٹا نہ فاطمہ سے ڈرا ورنہ مصطفیٰ سے ڈرا جفا جو مجھ سے ہوئی کب کسی سے ہو بطول حشر تلک اب لحد میں رو بطول حشر تلک اب لحد میں رو دیار شام میں قیدی ہوں میں جان قیدی ہوں میں بابا جان اب شاہزادی کہاں اب شاہزادی کہاں قیدی ہوں میں بابا جان نہ اپنا وہ گھر ہے نہ اپنا مدینہ نہ اپنا وہ گھر ہے نہ اپنا مدینہ
وہ باہیں چچا کی تمہاں، قیدی ہوں میں بابا جان، جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا، جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا، میں نے تماچے بہت کھائے بابا، رخسار پر ہے ابھی تک ستم کے نشان، قیدی ہوں میں بابا جان، مانگا کنیزی میں بابا کسی نے، مانگا کنیزی میں بابا کسی نے، پھینکا میری سمت صدقہ کسی نے، پیدل چلی ہوں کانٹوں کے میں درمیان، قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان، اب شاہزادی کہاں، دل سے نکلی ہوئی دعا ہوں میں، مولا تجھ کو پکارتا ہے، آنکھ روشنی کے بنا دل دھڑکتا ہے، زندگی کے بنا ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے کہ جی رہا ہوں۔ وہ رہے گا، درود کا سہارا دیجیے آپ حضرات۔ ایک مطلع اور 3-4 شعر اور اپنی جگہ۔ مطلع حاصل کرتا ہوں، دیکھیں گے سرکار شاید کے لیے قابل ہو کہ کس طرح آنکھوں سے میری یہ نظارے جائیں گے، کس طرح آنکھوں سے میری یہ نظارے جائیں گے، کربلا کی خاک یہ خاک شفا ہو جائے گی، اس میں جو شبیر تیرے خون کے دھارے جائیں گے، تیرے خون کے دھارے جائیں گے تو خوف نہ کھانا، نشان ماتم شہ نے کہا، خوف نہ کھانا ہم بھی تمہارا منزلت اپنی بروز حشر دیکھے گا جدا، کہہ کے پکارے جائیں گے تو جو حسینی ہے بروز حشر بولے گا خدا، کیا بولے گا؟ جو حسینی ہے شرط حسینی ہونے کی، ورنہ آج کل لوگوں کو اعتراض ہے جنت بہت سستی ہو گئی ہے۔ جو حسینی ہے بروز حشر بولے گا خدا، 1-2 کی بات کیا جنت میں سارے جائیں گے، جو حسینی ہے بروز حشر بولے گا خدا، 1-2 کی بات کیا جنت میں سارے جائیں گے، کس طرح جائیں گے یہ بھی نظارہ حاضر کرتا ہوں کہ 1-2 کی بات کیا جنت میں سارے جائیں گے، تو پرچم عباس کے سائے میں ہوگا قافلہ، دیکھیں گے پرچم عباس کے سائے میں ہوگا قافلہ، سب سے پہلے پاؤں جنت میں ہمارے جائیں گے، پرچم عباس کے سائے میں ہوگا قافلہ، سب سے پہلے پاؤں جنت میں ہمارے جائیں گے۔ حضرات
بھائی کی فرمائش میسم بھائی کی 4 مصر اور حاضر کرتا ہوں آخر کے اور پھر اپنی جگہ کہ سنہرے لوگوں کے اعتراض ہے کہ مولا کائنات کے لیے ذوالفقار کیوں آئی. 4 مصروں میں حاضر کرتا ہوں کہ سنہرے لفظوں میں یہ بھی لکھا گیا ہوتا. دیکھیں گے حضور, سنہرے لفظوں میں یہ بھی لکھا گیا ہوتا, تمہارا نام بھی دنیا میں چھا گیا ہوتا. سنہرے لفظوں میں یہ بھی لکھا گیا ہوتا, تمہارا نام بھی دنیا میں چھا گیا ہوتا. تو علی کے واسطے آئی تھی ذوالفقار میاں, تمہارے واسطے کھرپا ہی آ گیا ہوتا. علی کے واسطے آئی تھی ذوالفقار میاں, تمہارے واسطے. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ اربعین کی یہ ہم اور آپ نے اس عشرے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حسینیت مقدمہ ہے مہدویت کے لیے. قیام ابا عبداللہ الحسین ابتدا ہے، انتہا قیام امام مہدی ہے. ان دونوں نہضتوں کے اہداف بھی مشترک ہیں. ان دونوں نہضتوں کے رہبر معصوم امام ہیں. ان دونوں نہضتوں کے جو اصحاب اور انصار بصیرت ہوں گے وہ باوفا. میں اصحاب و انصار کی ضرورت ہے، وہ بھی بابصیرت، با علم، باغیرت، با ایمان. لہٰذا ہم اور آپ نے گزشتہ تقاریر میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ دو مکتب فکر ہے. ایک مکتب فکر یہ ہے جو دینداروں کا ہے، ایک مکتب فکر ہے وہ بے دینوں کا ہے. بے دین کون ہے؟ بے دینی کو آج کی زبان میں ایتھیس کہا جاتا ہے. اسلامی
تعلیمات کی نگاہ میں ان کو ملحد یا زندیق کہا جاتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ دیندار ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ بے دین ہیں۔ تو بھئی میں دین بنائیں گے، اپنا قانون چلائیں گے، اپنا پارلیمنٹ ہوگا، وہاں پہ ہم سکھ ہوں چاہے عیسائی ہوں، ان سب کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے۔ ہم لوگوں کا جو اصلی دشمن ہے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، جنہوں نے یہ پرچم اٹھایا ہے کہ ہم سب کو مٹانے کا، وہ تو ایتھسٹ ہے، وہ تو بے دین ہے، جنہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ لہذا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ یہ کوئی شعار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ دینداری میں ہم سب بھائی ہیں، دینداری میں ہم سب بھائی ہیں، بے دینیوں کے مد مقابل میں۔ لہذا ہم اور آپ غور کریں کہ آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان میں اتنے مذاہب و فرق و مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہاں پہ ان باتوں کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہو، وہ اس بات پر غور کریں کہ نہ مسلمان یہ سوچے کہ ہندو ہمارا دشمن ہے، نہ ہندو یہ سوچیں کہ مسلمان ہمارا دشمن ہے۔ اگر ان کے پاس اپنا دین ہو تو وہ کبھی اپنے دیندار کو دشمن نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کوئی آئے مسلمان کے لباس میں، اگر کوئی آئے یہودی کے لباس میں، اگر کوئی آئے عیسائی لباس پہن کر، ہندو لباس پہن کر اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائے، یا ہندوؤں کے خلاف نفرتیں پھیلائے، یا عیسائیوں کے خلاف نفرتیں پھیلائے، تو وہ حقیقت میں نہ ہندو ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ مسلمان اور ہندو کے لباس میں آ کر ہم اور آپ کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ تمام مسلمان، تمام اہل وطن، سارے برادران مٹانے آیا ہے وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ دشمن یہ ہے کہ جس نے ضائع کیا۔ اسی طرح اگر ایک نقاش پینٹر اگر بہترین نقاشی کر لے اور آپ اس پہ جا کے ایک کیچڑ اچھال دیجئے تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی خیریت تو ہو، کیا کر دیا؟ میری سالوں سال کی محنت کو تم نے پانی میں ملا دیا۔ یہ سوال کب کرتے ہیں؟ جب انسان ہوش میں ہوتا ہے تو پوچھتا ہے بھائی معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ پوچھتے ہو بھائی خیریت سے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو، امر بالمعروف کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ سوال کب کریں گے؟ جب آپ اور ہم باہوش ہوں گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ لہذا عزیزان گرامی، جب انسان باہوش ہوتا ہے وہ انسان ریئیکشن کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ ان عزاخانوں میں آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہم باغیرت ہیں، ابھی ہم بے ہوش نہیں ہیں، بے حس نہیں ہیں۔ ہماری مسجدیں اگر آباد ہیں سمجھئے ہم ابھی ہوش میں ہیں، لیکن جس دن مسجدیں میں لوگوں کا آنا ختم ہو جائے، عزاخانوں میں لوگوں کا آنا ختم ہو جائے، سمجھ لیجئے گا اس دن سے لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں، اور بے حسی خطرناک چیز ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ اور ہم اپنی گاڑی کے، اپنے گھر کو یا اپنی پراپرٹی کو جب کوئی خراب کرتا ہے، آپ گھر کو صاف رکھتے ہو، ہمسایہ والا آ کے اگر اس میں کوڑا پھینک دیں تو آپ کی غیرت جاگتی ہے، میں اتنا صفائی سے رکھتا ہوں، آپ آ کے کوڑا پھینکتے ہو، یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے نا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہم اور آپ اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا باغیرت ہو جاتے ہیں، فوراً ریئیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ لیکن اللہ تو غیور ہے نا، وہ ارحم الراحمین ہے نا، وہ خالق انسان ہے نا،
اس کے بنائی ہوئی کائنات کو ہم اور آپ ختم کر رہے ہو، آب و ہوا کو آلودہ کر رہے ہو، ہر جگہ خرابیاں پھیلا رہے ہیں، اور اسی طرح خدا نے جس انسان کو اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے اس کو آپ قتل کر رہے ہو، اس کا خون بہا رہے ہو، تو وہ خدا کل نہیں کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، اسے میں نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، تو اسے قتل کر رہے ہو۔ تو یہ سوال خدا ہم سے بھی کر سکتا ہے نا۔ تو ہم اور آپ جب ہم اور آپ باحث نہیں ہوں گے، باغیرت نہیں ہوں گے، تب تک خدا کے ان وجدانی سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہم اور آپ نماز نہ پڑھیں فوراً اٹھ جائیں گے کہ پروردگار تو نے مجھ پر واجب کیا تھا، روزہ نہیں رکھیں گے تو فوراً یہ حس جب ہمارے ان پر حاکم ہوگی، بیدار ہوں گے ہم اور آپ۔ دیکھیں ایک انسان سو جاتا ہے، یہ جامعہ کی حالت ہے، سویا ہوا انسان کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان اگر مر جائے، مرے ہوئے انسان کو کبھی اٹھایا نہیں جا سکتا۔ آپ ایک انسان سو گئے ہوں تو اس کو بار بار اٹھائیے، وہ جاگ جائے گا، اٹھ جائے گا۔ ویسے ہی ہمارے اور آپ کا سوسائٹی اور جامعہ ہے، کبھی کبھی جامعہ کو نیند آ جاتی ہے، دیندار بننا چھوڑ دیتے ہیں، عزا خانوں کا آباد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو جب کوئی جگانے والا آ جائے تو فوراً جاگ بھی جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، تو باہوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بیدار رہیں، سوئے نہیں۔ سونا انسان کی بدی نہیں ہے، انسان سو سکتا ہے، سونا خوبی ہے، لیکن انسان اگر اتنا سو جائے کہ اب اس کو جاگنے کی ضرورت پڑ جائے، یہ بری بات ہے۔ جامعہ میں انسان اتنا بے حس ہو جائے کہ اب اس کو بار بار کہنا پڑ جائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ غلط ہے۔ امر بالمعروف کرو، ماں باپ کا احترام کرو، غریبوں کی حمایت کرو، یتیموں کے ساتھ دو، اس کو بار بار کہنا پڑ جائے، یہ غلط ہے۔ جامعہ میں خرابیاں آتی ہیں، ہم تاریخ بشریت کے مطالعہ کیجئے، خرابیاں آتی ہیں، خرابیاں رفع کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جامعہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس جامعہ کو صحیح کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جامعہ میں اگر کوئی کمی آ جائے، کوئی خرابی آ جائے، اس کو صحیح کرنے والا نہ ہو، یہ غلط ہے۔ لہٰذا جب تک جامعہ میں صلح و صفا، اس دن یہ کام ختم ہو جائے تو اس دن وہ جامعہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس ملک میں ہیں، اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ یہ ہم سب کا گھر ہے، یہ ملک ہم سب کا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر واجب ہے۔ لہٰذا اس ملک کو ختم ہونا نہیں دینا چاہیے، چونکہ اس ملک کی خاتمیت سے، اس ملک کی خرابی سے ہماری بھی خرابی ہے۔ جب ملک نہیں کر پائیں گے تو اس ناطے ہم اور آپ کا فرض ہے کہ اس ملک میں خرابی ہونا سے لوگوں کو بچائیں اور ریئیکشن کریں۔ دیکھیں ہم اور آپ دہلی میں رہتے ہیں، الحمدللہ، سب شاید زو چلے گئے ہوں گے۔ اگر زو سے کوئی شیر آ جائے اور پورے دہلی والوں کو چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہاں، آپ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ وہ درندگی پھیلائیں۔ اب وہ شیر آتا ہے، نہ ہندو کو دیکھتا ہے، نہ مسلمان کو دیکھتا ہے، نہ سکھ کو دیکھتا ہے، نہ عیسائی کو دیکھتا ہے، وہ سب کو کاٹتا ہے، سب کو پھاڑتا ہے۔ تو اس دوران ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اور آپ سب مل جڑ کر اس شیر کو دہلی سے پکڑ نہ پھیلائیں۔ تو عجیب ہے یہ انسان بھی کہ اس شیر اور اس کی شیر کی درندگی کو روکنے کی تو سب کوشش کرتے ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو کھا رہا ہے، یہ مسلمان کھا رہا ہے، سب مل کر آتے ہیں کہ اس شیر کو، اس درندے جانور کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا عجب بات ہے کہ اس دنیا کا انسان جب درندہ بن جاتا ہے، اتنے انسانوں کو اس انسانوں نے مارا، جتنا جنگ اول میں، جنگ عالمی فرسٹ وار، سیکنڈ عالمی وار میں جتنے انسانوں کو قتل عام کیا، کسی درندے جانور نے نہیں کیا، درندے انسانوں نے کیا ہے۔
اس کو خاموش کرنے کے لیے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ہم اور سب خاموش ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنی درندگی ہم انسانوں نے پھیلایا ہے۔ تو روکنے کی ضرورت ان انسانوں کو بھی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دین ہو، کوئی بتانے والا ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ بے دین ہو جائے تو اس وقت آپ کی مرضی، آپ کی خدا آپ کا خدا ہے، تو آپ اپنے مرضی کے جب مالک بن جاؤ گے تو کچھ بھی کرو گے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان کے پاس دین ہوگا تو بتائیں گے بھائی دین ہندو میں تو کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان سے کوئی قتل کر رہا ہو تو کہیں گے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا تو گناہ ہے۔ یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب انسان دیندار ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ لہٰذا آج کے اس دور میں، بالخصوص آج کے اس دنیا میں 21ویں صدی میں بے حسی جرم ہے۔ اگر ہم اور آپ آج کے اس دور میں غافل رہے، اپنے دین سے غافل رہے، تو سب سے بڑا مجرم ہم اور آپ ہیں۔ اس کو بچانے کی کوشش کریں، درندوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ درندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، درندوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالمین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فساد کرنے والوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ جب ان لوگوں کا کوئی دھرم نہیں تو سارے صاحبان دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجٹ ہوں، سارے برادران مسلمان ایک ہوں، سارے ہندو ایک ہوں، وہ اس جرم، اس مجرموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ پیام عاشورہ ہے، یہ پیام امام حسین ہے۔ لہٰذا امام حسین اور اصحاب حسین کا قیام کیا تھا؟ قیام یہ تھا کہ ظالمین کے ساتھ نہیں دیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ تو آج عزاداران ابا عبداللہ الحسین فرش عزا بچھاتے ہیں، عزا خانہ بچھاتے ہیں، نوحہ خوانی کے ذریعے، مرثیہ خوانی کے ذریعے، اشعار کے ذریعے۔ اپنی تمام تعلیمات ہے مظلوموں کی حمایت کرنا ہمارا دین ہے۔ یہ آج ہم اور آپ یہی تو پیام دے رہے ہیں فرش عزا پہ آ کر کہ دنیا والوں، بہترین دین ہمارے پاس ہے، بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، بہترین امام ہمارے پاس ہیں، بہترین مذہب مسلمان ہیں، تو ہمارے قرآن کو تم پڑھ لو۔ یہ قرآن ہم مسلمانوں کی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ قرآن صرف ہم مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ قرآن سب کے لیے، پوری عالم بشریت کے لیے ہے۔ قرآن پوری عالم بشریت کے لیے ہے۔ نبی تمام کائنات کے انسانوں کے لیے نبی ہیں، امام پورے عالم بشریت کے لیے امام ہے۔ یہ ہم مسلمانوں نے صرف سنبھال رکھا ہے۔ تم قرآن پڑھ لو، اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لو، تم نبی کی سیرت کو پڑھ لو، اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لو۔ یہ پیام ہم اور آپ یہاں سے، ان عزا خانوں سے یہی تو دے رہے ہیں کہ اس دین کو ہم نے صرف سنبھال رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کا پوری عالم بشریت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم نے خدا کی اس عظیم نعمت کو سنبھال رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا ہم اور آپ بیداری ہے کہ اس پیام کو جو پوری کائنات کے لیے ہیں، قرآن ہم سب کا تو نہیں ہے، صرف ہم مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، پورے عالم بشریت کے لیے خدا نے قرآن دی ہے، تو قرآن پہنچایا جائے۔ قرآن آج غیروں کو پہنچایا جائے، جاؤ قرآن کو پڑھو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ پیغمبر پورے عالم بشریت کے لیے نبی بنا کے بھیجے ہیں، امام کو پورے عالم بشریت کے لیے امام بنا کے بھیجے ہیں۔ اس کو صرف خاص مت کرو، اس کو اپنے سے محدود مت کرو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ اور ہم دیکھیں کہ جامعے میں اصلاح کی ضرورت ہے، جامعے کو صلح و صفا کی ضرورت ہے، امن و امان کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات، پوری یہ جہان جو ہے پوری فساد اور بد اخلاقیوں، بدعنوانیوں میں غرق ہیں، تو اس میں ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ نبی کے کردار پر عمل کریں، انبیاء کے کردار پر عمل کریں، اولیاء کے کردار پر عمل کریں۔ ہمارے اولیاء کے کردار کیا ہیں؟ ہمارا اولیاء، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں بہت سے ایسے صوفی اور اولیاء آئے ہیں جنہوں نے یہ پیام دیا ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنے کسی رفیق سے کہا دیکھو لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھے، ٹیڑھوں کے ساتھ ٹیڑھے، لیکن ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سیدھوں کے ساتھ بھی سیدھا، ٹیڑھوں کے ساتھ بھی ٹیڑھا، سیدھوں کے ساتھ بھی سیدھا اور ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا، یہ ہمارے بزرگوں کا پیام ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی کانٹا بچھائے تو تم کانٹا مت بچھاؤ، اگر تم نے بھی کانٹا بچھانا شروع کر دیا تو کانٹے ہو جائیں گے اور چلنا دشوار ہو جائے گا، نہ تمہارے لیے اور میرے لیے۔ اگر کوئی کانٹا بچھائے تم پھول بچھاؤ، جب پھول بچھیں گے تو محبت ہوگی، یہ ہمارے بزرگوں کا پیام ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی بہت سے دانشور گزرے ہیں۔ سوامی پرکاش بہت بڑے دانشمند ہیں اپنے ہندوستان کے، انہوں نے آل انڈیا پیام انسانیت کے اس کانفرنس میں شرکت کر کے پورے عالم میں بشریت کو للکارتے ہوئے کہا اس کانفرنس سے کہ دیکھو یہ ہندوستان ہمارا ملک، اس میں ہم ہندو بھی مسلمان بھی سالوں سال سے رہ رہے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے اور وطن میں انسان کو خوف محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہندو دانشمند کا جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے اس ہندوستان میں ایسے عظیم الشان لوگ بھی رہ رہے ہیں، یہ آج کے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ملک، یہ اس میں ہم ہزاروں سال سے ہندو مسلمان آپس میں رہ رہے ہیں، اس وطن میں یہ ہمارا گھر ہے، اس میں ہمیں خوف محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس ہندوستان سے نہ مسلمان کو الگ کر سکتے ہو، نہ ہندوؤں کو الگ کر سکتے ہو، نہ دوسرے مذہب کے پیروکاروں کو الگ کر سکتے ہو، اور ہم سارے اہل وطن کو مل جل کر اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وحدت ہم سب پہلے بھی متحد تھے، اب بھی متحد ہیں اور ہمیشہ بھی متحد رہیں گے۔ یہ پیام ہے ہمارے ہندو سوامی پرکاش، جنہوں نے پورے عالم بشریت کو خطاب کر کے کہا ہندوستان ملک ہم سب کا ہے، کسی ایک سے مخصوص کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح مولانا ابو الحسن ندوی بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک دفعہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، میرا دوست ڈاکٹر تھا، اچانک راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، کسی عورت کو انہوں نے مار دی، وہ بے ہوش ہو گئی، ڈاکٹر ساتھ میں تھے، انہوں نے ہوش میں لائے، پورا گاؤں جمع ہوا، اب ان سے لڑنے لگے، بحث کرنے لگے، لیکن اس بیچ میں ایک استاد آیا، آنے کے بعد سب کو روکا، کہا ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کوئی کچھ نہیں کرے گا، ہاں ان کو جانے دو۔ تو ان میں کسی نے کہا آپ ہندو ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ ابو الحسن ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندو ہیں، آپ ہندو ہو، یہ مسلمان ہیں، کیوں آپ ان کی حمایت کر رہے ہو؟ تو وہ ہندو ماسٹر کہتا ہے ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے، انسان تو ہے۔ آج کے اس ماحول میں ہمارے اس ہندوستان میں اس پیام کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ لوگ انسان کی نیت سے دیکھیں، لوگ انسانیت کی نگاہ سے دیکھیں، مذہب کے نام پہ جھگڑا نہ کریں۔ مذہب آپ کو بچا رہا ہے، وہ بھی ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ لڑو نہیں، یہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کسی نے قینچی لایا، کہا حضرت یہ آپ کے پاس ہم نے ہدیہ لایا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے قینچی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑا تعجب ہوا، لانے والا ہدیہ لائے حضرت کو اور حضرت کہہ رہے مجھے قینچی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت نے حضرت سے پوچھا حضرت کیوں آپ کو قینچی کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا میرا کام کاٹنے اور پھاڑنے کا نہیں ہے، میرا کام جوڑنے اور ملانے کا ہے، لہٰذا مجھے قینچی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہاں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں، اے کاش اگر تم میرے لیے لے آتے ہو سوئی و دھاگا لے آتے۔ آج ہم اور آپ کو قینچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دور میں سوئی بننے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ملائیں، جوڑیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اور اس دور میں بالخصوص بس زحمت تمام آپ لوگوں کی، اس دور میں جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں، اس فرش اعضاء سے جوڑنے کی باتیں کی جائیں۔ میں رہتے تھے، نماز پڑھنے جب جاتے تھے تو گلی کا ایک بدماش تھا،
سب لوگ انہیں نہ سلام کرتے تھے، اگنور کرتے تھے، انہیں دور کیا کرتے تھے. وہ آیت اللہ انہیں سلام کرتے تھے، ہاتھ دیتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے. یہ روال اس آیت اللہ کا اس بدماش کے ساتھ یا بد اخلاق کے ساتھ یا گمراہ کے ساتھ ہم کہیں، یہ رویہ رہا ان کا. کچھ دن کے بعد یہ شخص سوچنے لگا، لوگ مجھے دور بھگاتے ہیں، یہ مجھے پاس بلاتے ہیں. لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، یہ مجھے سلام کرتے ہیں. لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں، یہ مجھے دعا دیتے ہیں. ایک دن ان کو ذہن میں آیا کہ آخر جا کے آیت اللہ سے پوچھ لوں کہ اگر میں بھی اچھا بننا چاہوں، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہوں. عجیب ہے، اس کے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا، صرف یہ آیا کہ میں بھی اگر آپ کی طرح بن جاؤں تو کیا کروں. وہ اس عالم دین کے پاس آیا، کہا لوگ مجھے اگنور کرتے ہیں، آپ مجھے پاس بلاتے ہو. لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، آپ مجھے سلام کرتے ہو. لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں، آپ مجھے بد دعا دیتے ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی طرح بننا چاہوں تو کیا کروں. وہ عالم دین بتاتے ہیں دیکھو تم نماز پڑھ لینا. وہ کہتا ہے سرکار میں نماز تو پڑھ لوں گا لیکن میری آنکھ کھلتی نہیں، میں سو جاؤں گا تو میری آنکھ کھلے گی نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں. وہ عالم کہتا ہے کہ آنکھ کھلوانا میری ذمہ داری ہے، تم نیت تو کر لو، تم بدلنے کی نیت تو کر لو. وہ کہتا ہے کہ میں اب وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے آج آپ کی طرح بنوں گا. وہ شخص سو جاتا ہے. اب نہیں پتا اس آیت اللہ نے کیا دعا کی. اذان فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھلی. آنکھ کھولنے کے بعد وہ فوراً گلی میں آیا. آیت اللہ نماز کے لیے آ رہے تھے، آیت اللہ کے ساتھ مسجد میں گئے. وہ جتنے لوگوں نے ان کو نہ سلام کرنا گوارا تھا، اس کو بد دعائیں دیتی، وہ آج دیکھا کہ یہ آج آیت اللہ کے ساتھ صف اول میں کھڑا ہے. دعائیں بد دعا دینے والے، سلام نہ کرنے والے، برے بلا کہنے والے آج مسجد میں دیر سے پہنچائے، اور یہ جو سب نے ان کو اگنور کیا تھا یہ صف اول میں کھڑا ہے. آج کے سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں جوانوں، ہم اور آپ کو ایسے بننے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو سہارا دیں. آپ اور ہم کتنے کو عزا خانے تک لا سکتے ہیں، آپ اور ہم کتنے کو فرش عزا تک لا سکتے ہیں، یہ آج ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو اس میں ہے گرتوں کو تھام لے ساقی. گمراہ کو آپ ہادی بنائیں، یا علامہ اقبال کا پیام ہے نا کہ گمراہ کو آپ راستہ دکھائیں، یہ کمال ہے. بے دینوں کو دیندار بنائیں، یہ کمال ہے. یہی تو عاشورہ تھا، یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین کا کردار ہے. آخری وقت تک یہ سوچتے رہے یہ یزیدی آ جائیں، یہ عمر سعد ہدایت پہ آ جائیں، یہ شمر ہدایت پہ آ جائیں. ہم اور آپ اپنے عزاداروں کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے انجمنوں کے دوستوں کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے ماں بہنوں کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں لا رہے ہیں. جس امام حسین نے اپنے خون کے دشمنوں کے لیے یہ سوچا کہ یہ بھی ہدایت پہ آ جائیں. شب عاشور کی مہلت حر جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ابھی میرا ایک سپاہی آیا نہیں ہے، ابھی اس دشمنوں میں بھی ایک ہے جو پلٹ کے آ سکتا ہے. اچھا حر بہت بڑا گنہگار ہے. حر وہ ہے جس نے امام حسین کو کربلا میں لایا ہے. حر وہ ہے جس نے امام حسین پر پانی بند کروایا ہے. حر وہ ہے کہ جو شب عاشور جب حملہ کرنے اس میٹنگ میں شامل ہے. حر بڑا مجرم ہے. خولی کو، عمر سعد کو، شمر کو، تمام جلادوں کو بلانے والا حر ہے. اتنا بڑا مجرم ہے حر، لیکن امام حسین کو اب بھی بھروسہ ہے یہ پلٹ کے آئے گا. اتنی تاریکی میں ہو لیکن پھر بھی یہ ہدایت پہ آ سکتا ہے. لہٰذا امام حسین نے شب عاشور کی مہلت مانگی. فرش اعضا پر آنے والوں اپنا فخر کرو. اس فرش اعضا پر آنے کے بعد بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں. ہمارے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار شخص فرش اعضا پر آئے اور
فرش اعضا پر آنے کے بعد روئے اور رونے کے بعد چلا جائے، اب اسے اس نگاہ سے مت دیکھو، اب اسے گنہگار مت کہو۔ یہ فرش اعضا وہ نعمت ہے جس پہ ہم اور آپ آئے ہیں۔ ہم اور آپ گنہگار ہیں، خطاگار ہیں، ہم اور آپ سے بھی بہت سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کبھی ماں باپ کو آواز سے بلند آواز کی ہے، کبھی بچوں کو مارا ہے، کبھی برے بلا الفاظ کہے ہیں۔ آج فرش اعضا پر آ کے کہیے مولا میں برا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطاگار ہوں، لیکن میں حر کی طرح تو مجرم نہیں ہوں مولا۔ مولا ابا عبداللہ آپ نے حر کو بخشا، ارے جنہوں نے آپ کو پیاسا رکھا آپ نے انہیں بخش دی، صرف بخش نہیں دی بلکہ مولا نے حر کے لیے کہا یا حر انت اخی، حر تم میرے بھائی ہو فی الدنیا والآخرہ۔ عزاداران مظلوم کربلا اس فرش عذاب پر آنے کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر لو، اپنے کوتاہیوں پہ توبہ کر لو، شاید ہم اور آپ بھی بخشا جائے۔ اس فرش عذاب پہ آنے کے بعد خالی ہاتھ جانے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ میری ماں بہنیں اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، میرے بزرگ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، جوان اپنی سلامتی کے لیے دعا کرے، اپنی زندگی میں کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کرے، علماء کی سلامتی کے لیے دعا کرے، مراجع اعظام کی سلامتی کے لیے دعا کرے۔ آج کے دور میں یہی مراجع ہے جو ہم اور آپ کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، ہم اور آپ کو دین سے، ہم اور آپ کو عقیدے سے، ہم اور آپ کو امام زمان سے جوڑے ہوئے ہیں۔ آج آیت اللہ سیستانی کو دعاؤں میں یاد رکھو، آج رہبر معظم کو دعاؤں میں یاد رکھو، آج آیت اللہ مکارم شیرازی کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ ان آیت اللہ ان کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا بہت سے غریب نہیں آج دعا کرے مولا سے، مولا مجھے اتنی طاقت دے دے، اتنا میرے مال میں برکت دے دے کہ میں کچھ غریبوں کے لیے سہارا بن جاؤں۔ یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے آج کے ان ایام میں۔ عزیزو آج آئے ہیں ہم اور آپ، نہیں پتا ان 10 سال ہم اور آپ اس فرش عزا پہ ہوں یا نہ ہو۔ آخری فرش عزا سمجھ کے روئیے، آخری فرش عزا سمجھ کے اس فرش عزا پر آئیے کہ اب اس کے بعد جانے کے بعد مولا حسین، مولا ابوالفضل عباس، مولا امام مہدی ہم اور آپ سے شکایت نہ کرے، ہاں تم نے میرے عزت کے فرش عزا بچھایا ہے، ہاں تم میرے غم میں روئے ہو، ہاں تم میرے مصائب میں روئے ہو۔ آج کی نائی مریضہ ہے، سب نے فون کر کے دعا کی ہے، آپ مجلس کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، آزاداروں سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ آج ہم فرش عزا سے محروم ہیں، آج ہاسپٹلوں میں پڑے، آج گھر میں پڑے ہیں، ان آزاداروں سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ لہذا آزاداران مظلوم کربلا بالخصوص ہم اور آپ جس فرش عزا پہ آ جائے ہیں، جس کا اہتمام مرحوم سید محبت علی رضوی کے فرزندوں نے کی ہے، ان کے نسلوں نے کی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے ایک جوان جو نابینا ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں، وقت کے امام کو نہ بھولیں، سب مل کر کہیں یا امام الزمان السلام علیکہ، یا امام عصر والزمان، مولا امام الزمان، مولا ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں، مولا کی
اپنے تمام اہل و عیال کو لے آئے مولا، اپنے دوستوں کو لے آئے مولا، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں اور دیگر انشاءاللہ دیگر مجالس میں اسے جبران کریں گے مولا۔ مولا امام الزمان ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس عزا خانے میں موجود تمام عزاداروں کی جو بھی حاجات روا فرما، عزاداران مظلوم کربلا ہم اور آپ اس فرش عزا پر آئے ہیں، اس فرش عزا کے لیے ہم اور آپ نے بہت اہتمام کی ہے، یہ زینب کبریٰ کی قربانیاں ہیں عزیزوں۔ بڑا شامیوں نے ان اسرا کا بڑا استقبال کیا ہے، کس طرح استقبال کیا، ڈول اور ڈمن کے ساتھ، سر و صدا کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، خارجی نعرے کے ساتھ ان اسیروں کی ان لوگوں نے استقبال کیا۔ اسی میں ایک شخص، ایک مسافر وہ پہنچا جسے ابن ربی کہتے ہیں، اس نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا یہ شور و غل کیسا ہے، ارے مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، ایک خارجی نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، اس کے تمام مردوں کو اس نے مار دیا ہے اور عورتوں کو اسیر کر کے لایا ہے۔ وہ شخص بڑا تعجب ہوا، آیا بازار میں کیا دیکھا، ارے نوکے نیزے پر نورانی سر دیکھے، اسے عجیب سا ہوا اور قریب آیا، قریب آئے کیا دیکھا، ایک مظلوم ہے، ارے جس کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں اور بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ وہ شخص قریب آیا، قریب آنے کے بعد سوال کیا، آقا آپ کون ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ جیسے ہی یہ کہا مولا امام سجاد نے سر کو اٹھایا، فرمایا تم تو ابن ربی ہو نا، تم تو شامی نہیں ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ربی تڑپ گیا، آقا آپ کون ہیں؟ آپ تو میرے نام کو بھی جانتے ہیں، میرے قبیلے کو بھی جانتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا نے فرمایا اے ربی تم اہل بیت کو پہچانتے ہو؟ ربی کہتا ہے مولا میں پہچانتا ہوں، میں امام حسین کو پہچانتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ امام نے کہا تو اس نو کے نیزے پہ دیکھو، تمہارے آقا کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، اولو محمد کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، خبردار ادھر نہ دیکھنا، یہ علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا سلامت رکھے آزاداران مظلوم کربلا، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ آزاداران مظلوم کربلا، مولا نے ایک سوال کیا، ابن ربی تم یہ بتا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے پاس 20 درہم ہے۔ کہا جاؤ بازار میں جا کے کچھ چادریں لے لو۔ ابن ربیب آیا، کچھ چادریں لے کے لا کے سیدانیوں کو دے دیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سیدانیوں نے سکون کی سانس لے لی تھی، ارے بعد میں کچھ ملون نیزہ بردار آگے بڑھے، واہ حجابہ کی آواز بلند ہوئی، سیدانیوں کے سر سے چادر چھین گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ یا حسین
हाँ बना लूँगा पीछे गले से एक चेयर मिल जाएगी बाद में चेयर मिल जाएगी हाँ दूसरे नवाज खान को आशूर को जिंदा रखना है 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 मर कर भी हमें अहले अज़ा आशूर को जिंदा रखना है कुर्बानी का दे दे कर तोहफा आशूर को जिंदा रखना है 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 या खौफ के साए में भी हमें बेखौफ उठाना है परचम बेखौफ उठाना है परचम रखना है सदा महफूज हमें सांसों की जगह शब्बीर का गम सांसों की जगह शब्बीर का गम रखना है सदा महफूज हमें सांसों की जगह शब्बीर का गम सांसों की जगह शब्बीर का गम खंजर के तले करके सजदा आशूर को जिंदा रखना है आशूर को जिंदा रखना है आशूर को जिंदा रखना है क्या खौफ सितम के लश्कर का क्या खौफ कज़ा के मंजर का क्या खौफ कज़ा के मंजर का इस कौम के एक बच्चे के होठों पे फकत है एक सदा होठों पे फकत है एक सदा इस कौम के एक बच्चे के होठों पे फकत है एक सदा होठों पे फकत है एक सदा तीरों से गले छिद जाए तो क्या आशूर को जिंदा रखना है आशूर को जिंदा रखना है आशूर को जिंदा रखना है ये फैज़ियो आरिफ गैबत बात को इस बात का इल्म है कल इसी जगह पर मेरे ही वतन की अंजुमन आले अथर दिल्ली तो हम लोग अल्लाह की रज़ा के अलावा जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसका आगे कुछ नहीं कर सकते बस दुआ करते हैं खुदाबंद करीम बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उसकी मग़फ़रत फरमाए हज़रात मैं आप हज़रात के सामने कला पेश कर रहा हूँ ज़मीं पे जब वो नाक
के से उतरती है। जनाब ज़ैनब मदीने की सरजमी पर नाके की पुश्त से ज़मीन पर आती हैं, और क्या हालत थी जनाब ज़ैनब की, समात करेंगे। छलक जाती है आंखें दर्द से और आहें भरती है। अरे नहीं है रोज़े ज़हरा पे कोई पूछने वाला, वतन में खुद को अजनबी महसूस करती है। महसूस करती है। यहाँ से आप हजरात मुकम्मल मसाइब समात करेंगे। क़यामत पर कही जाती, क़यामत पर क़यामत है। हजारों हसरतों के ये जनाजे ढोके आई है। भरे घर को ये दश्ते करबला में रोके आई है। सभी आंगन के अपने चांद तारे होके आई है। जवां घर से गई थी और बूढ़ी होके आई है। जवां घर से गई थी और बूढ़ी होके आई है। जवां घर से गई थी और बूढ़ी होके आई है। बूढ़ी होके आई है। लबों पर मरसिया शबीर का है, गश पे गश खाती। वतन वालों से ज़ैनब आज पहचानी नहीं जाती। कयामत पर कयामत है। एक और कयामत समाज नहीं आती। वतन वालों से ज़ैनब आज पहचानी नहीं जाती। कयामत पर कयामत है। कहीं से आए तत्हीर की पैकर नहीं लगती। कैसे अली ओ फातिमा की दोख्तर नहीं लगती। कोई कहता था ये अब्बास की ख्वाहर नहीं लगती। कोई था ये अब्बास की ख्वाहर नहीं लगती। कोई लगती हाय ख्वाहर नहीं थी। बहन अब्बास की होती तो क्या इस हाल में आती। वतन वालों से ज़ैनब आज पहचान को दिखलाती। वतन वालों से ज़ैनब आज पहचानी नहीं जाती। कयामत पर कयामत है। कयामत क्यों नहीं आती। वतन वालों से ज़ैनब आज पहचानी नहीं जाती। कयामत पर कयामत है। वतन वालों को क्या मालूम ये क्या देने आई है। लहू में तर बतर प्यासे का कुर्ता देने आई है। हुआ है नजर शोलों की वो झूला देने आई है।
علی اصغر کا یہ صغرا کو پرسا دینے آئی ہے، علی اصغر کا یہ صغرا کو پرسا دینے آئی، کو پرسا دینے آئی ہے، ہاں پرسا دینے آئی ہے، در و دیوار سے رو رو کے اپنا سر ہے ٹکراتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی نہیں جاتی، قیامت پر قیامت ہے، قیامت کیوں نہیں آتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی نہیں جاتی، قیامت پر قیامت ہے۔ خیام شاہ کے پھکتے ہوئے شعلوں سے گزری ہے، سپاہ شام کے نیزوں سے یہ تیغوں سے گزری ہے، سر شام غریبہ درد کے حملوں سے گزری ہے، جہاں پہ انبیاء روئے یہ ان رستوں سے گزری ہے، جہاں پہ انبیاء روئے یہ ان رستوں سے گزری ہے، جہاں پہ انبیاء روئے یہ ان رستوں سے گزری ہے، ہائے رستوں سے گزری ہے، چلی ہے قبر مادر کی طرف یہ عاشق برساتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی ایک قیامت پیش کروں گا، حضرات سماعت کریں گے بطور خاص، پر قیامت ہے، قیامت کیوں نہیں آتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی نہیں جاتی، قیامت پر قیامت ہے۔ نہ ہوں گے میرے پروانے تو میرا حال کیا ہوگا، وہ دیکھیں گے میرے شانے تو میرا حال کیا ہوگا، مجھے زینب نہ وہ مانے تو میرا حال کیا ہوگا، میرے شوہر نہ پہچانے تو میرا حال کیا ہوگا، میرے شوہر نہ پہچانے تو میرا حال کیا ہوگا، میرے شوہر نہ پہچانے تو میرا حال کیا ہوگا، تو میرا حال کیا ہوگا، قدم رکھتے ہوئے گھر میں وہ اپنے یوں ہے تھراتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی مت پر قیامت مقطع کا بند سماعت کریں گے حضرات، قیامت کیوں نہیں آتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی نہیں جاتی، قیامت پر قیامت ہے۔ مصیبت بنت زہرا پر تھی کیسی اثر تھا نوحہ زینب کا عارف چاند کے دل پر، رفیع غم نوا میں کر، رفیع غم نوا میرا قلم رویا ہے یہ لکھ کر، رفیع غم نوا میرا قلم رویا ہے یہ لکھ کر، قیامت کیوں نہیں آتی، وطن آتی، قیامت پر قیامت ہے۔
یا حسین یا حسین اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا نانا میں بہتر کو روئی عباس کو اکبر کو روئی قاسم سے گلے تر کو روئی حد یہ ہے کہ اصغر کو روئی روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا ہر ظلم ہوا ہم پر نانا ہم سب کے سروں سے چھین ردا ایک رسی میں ہمیں کو باندھ گیا یہ دیکھ کے عابد روتا رہا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا نہ بچا روزے پہ نبی کا قتل ہوا گھوڑوں کی سموں سے روندا گیا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ بچا ایک رات کی دلہن روتی تھی اشکوں سے وہ منہ کو دھوتی تھی رو رو کے یہ کبرا کہتی تھی بتلاؤ یہ کیسی شادی تھی روزے پہ نبی کے زینب نے رو رو کے کہا اب کچھ نہ بچا نانا کچھ بھی نہ
बचा, अब कुछ न बचा, नाना कुछ भी न बचा। रोज़े पे नबी के ज़ैनब ने रो रो के कहा, अब कुछ न बचा, नाना कुछ भी न बचा, अब कुछ न बचा, नाना कुछ भी न बचा। अख्तर का कलम अख्तर की जुबान, करते हैं ये दोनों रो के बयां, हर आँख से है अब अश्क रवा, और गूंज रही है आह फुगा। रोज़े पे नबी के ज़ैनब ने रो रो के कहा, अब कुछ न बचा, नाना कुछ भी न बचा, अब कुछ न बचा, नाना रो रो के कहा, अब कुछ न बचा, नाना कुछ भी न बचा, अब कुछ न बचा, नाना कुछ भी न बचा। या साहिब ज़मान यब्नल हसनिल अस्करी, या साहिब ज़मान खैरुल अनाम है या शरीकतुल कुरआन, या बिनल हसनिल अस्करी, या साहिब ज़मान या बिनल हसनिल अस्करी। अस्सलाम अलैका या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान, अलमान अलमान। अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक व सअलल्लाहु ताला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर ज़ुल्म हो रहे हैं अज़ादार शाह पर, बिदअत पसंद फिर से उठाने लगे हैं सर, बिन फितनत ज़मान। السلام على من جعله الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من دفنه أهل القرى. اللهم صل
على محمد